برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سامعین و ناظرین، ہم رحمت للعالمین کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کر رہے تھے کہ آخری ہم نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور گھرانے کے بچوں سے رحمت و شفقت کے نمونے، تو یہ اسی کی دوسری قسط ہے جس میں ہم مزید اہل بیت پر رحمت اور اس کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ سبھی کو پتہ ہے کہ آپ کے نواسے یعنی آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد بھی آپ کے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ شفقت و محبت اور رحمت کا مظہر آپ کی ذات گرامی کیسے تھی؟ امام نسائی نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی ہے جسے انہوں نے حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے یوں ثبت فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد تشریف لائے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ جن کے بارے میں فرمایا، تو حسنین کریمین ان میں سے ایک، اب متعین نہیں کیا، ایک کو آپ نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ نماز پڑھانے آگے بڑھے اور اپنے نواسے کو نیچے بٹھا دیا۔ اب آپ دیکھیں، نماز آپ کو پتہ ہے تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، پھر قیام، رکوع، سجود، تشہد، یہ کیفیت ہے نماز کی۔ تو آپ نے جب تکبیر تحریمہ پڑھی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، تو پھر ہاتھ میں ایک کو نہیں اٹھا سکتے تھے آپ، ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے تکبیر پڑھی اور نماز شروع کر دی۔ اب قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تو دوران سجدہ آپ کے وہ نواسے کیا کرتے ہیں اور کیسے یہ بات صحابہ کو معلوم ہوتی ہے؟ آپ نے طویل سجدہ فرمایا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنا سر اٹھا لیا، ہمیں پریشانی ہوئی کہ اتنا طویل سجدہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ، وہی نواسہ جناب رسول اللہ کی کمر پر سوار ہے۔ اب آپ دیکھیے شفقت اہل بیت کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور آپ مسلسل سجدے ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب جناب رسول اللہ نے یہ نماز مکمل فرمائی جس میں ایک سجدے کو آپ نے طویل فرما دیا تھا اپنے نواسے کے کمر پر بیٹھنے کی وجہ سے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دوران نماز آپ نے معمول سے سجدہ لمبا فرما دیا۔ تو ہم سمجھ لگے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ اس کا آغاز ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دو باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ یہ میرا بیٹا
میرے اوپر سوار ہو گیا اور جلدی اٹھنا مجھے اچھا نہ لگا حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی پوری کر لے۔ اب آپ دیکھیں جانبین سے مقام حسنین کریمین کو بھی دیکھیں اور شفقت رحمت للعالمین کو بھی دیکھیں کہ نماز جیسا اہم فریضہ اور سجدہ اس کے اندر ایک عظیم رکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں قیام بھی رکن ہے، رکوع بھی رکن ہے اور سجدہ، اور بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، یہ بھی بعض احادیث میں ہے۔ مگر یہ شفقت حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ عظیم مظہر ہے۔ یہ جس طرح آپ کو نواسوں کی خوشی یوں عزیز تھی، اب آپ دیکھ لیں اس کا نمونہ سجدہ کی تطویل کرنے کی صورت میں۔ اسی طرح اپنے نواسے ہی کی وفات کے موقع کا بھی ایک قصہ روایات میں ذکر ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت اسامہ بن زید سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میرا ایک بیٹا قریب المرگ ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت اور کچھ دیگر لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کہ صاحبزادی بلا رہی ہیں اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کیا ہوا، اللہ اکبر، بچے کو، حضرت زینب کے بچے کو آپ نے ہاتھوں میں لے لیا، وہ دم توڑ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اسامہ نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیں یہ احتیاط ہوتی ہے روایت حدیث کے اندر راویوں کی کہ اسامہ بن زید نے یہ بات کہی کہ یہ تو اب ایسے ہے جیسے پرانی مشق، یعنی بچے کی کیفیت دیکھ کے اور اس کے سانس کے اجرا کو تکلف سے نکلنے کو دیکھ کر، تو یہ بھی دیکھا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہہ نکلے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ کے نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، پوری امت کے امام، اور یہ آنسو۔ اب آپ دیکھیں ہر موقف جناب رسول اللہ کا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور رحمت کا مظہر۔ تو آپ نے فرمایا یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، یعنی انسان کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ احوال جو پیش اسے آئیں یا دیگر اس کے اہل خانہ کو آئیں یا دیگر اس کے تعلق والے کے یا انسانوں کو، تو اس میں اس کو متاثر ہونا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ ہے قدوہ جناب رسول اللہ کی سیرت میں۔ اور پھر آگے فرمایا اس رحمت کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال کر رکھا ہے۔ بے شک آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پہ رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک مسلسل حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں، ہم اکثر اپنی مسلسلات میں سب سے پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں، حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیہ، الراحمون یرحمہم الرحمن، دنیا پہ رحمت کرنے والے، رحم کھانے والے، انہی پہ رحمان بھی رحمت کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، تم اہل زمین پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو تم پہ آسمان والے رحم کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہے رحمت کی وہ تعلیمات نورانیہ روحانیہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کو مزکہ کرتی ہیں
اور اسے ایک رحمت والا انسان بناتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے دونوں نواسے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے حد محبت آپ فرماتے تھے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت اسامہ ہی کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ اسی طرح حضرت رحمت للعالمین کی ایک نواسی کا نام امامہ بنت زینب تھا رضی اللہ عنہ۔ آپ کو اس سے اس قدر محبت تھی کہ وہ دوران نماز آپ کے کندھوں پر اسے آپ بٹھا لیتے تھے۔ اسے بھی امام بخاری نے حضرت قتادہ سے نقل فرمایا ہے اپنی صحیح میں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور امامہ بنت عاص جو حضرت زینب کی صاحبزادی تھیں آپ کے کندھوں پر تھیں۔ آپ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ جب آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو نیچے بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو اسے پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ الغرض یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا چند مظاہر تھے جو ہم نے ذکر کیے ہیں مختلف مجالس میں، اور یہ آخری اہل بیت اور بچوں کے ساتھ آپ کی رحمت ہے۔ تو ہمیں بھی رحمت للعالمین جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان جیسی رحمت کو ان مختلف مواقع، مختلف مواقف اور اپنے مختلف رشتوں کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔